الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایمانیات کو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم انبیاء علیہ السلام کے تذکرے تک پہنچے تھے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے یہ بتا دیا تھا، صبح کے کلاس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے کوشچن آئے تھے، تو اگر آپ لوگ وہاں پہ تھے وہ دو سوالات کوشچنس کے اسٹوڈنٹس نے یہ پوچھا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو نبی اور رسول میں آپ لوگوں کو مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بندوں کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے ان کو ہم نبی کہتے ہیں، جس بندوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر دنیا میں بھیجا ہے ان کو ہم انبیاء کہتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو نبوت ملی ہے وہ تمام کے تمام انبیاء ہیں۔ 1,24,000 کچھ اوپر پلس 1,24,000 کچھ اوپر اتنے ہمارے پاس دنیا میں انبیاء تشریف لائے ہیں۔ اب کچھ ہمارے پاس انبیاء ہیں اور کچھ ہمارے پاس رسول ہیں۔ انبیاء ہم ان کو کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی ہو، اور رسول ان کو کہیں گے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیا کتاب اور نئی شریعت بھی دی ہو۔ پھر انبیاء جو ہیں وہ عام ہیں، ہر ایک کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول جو ہے وہ خاص ہیں، جن کو شریعت اور کتاب ملی ہو اس کو رسول کہیں گے۔ تو ٹوٹل 1,24,000 پلس انبیاء میں سے 313 یہ رسول آئے ہیں جن کو کتاب اور شریعت ملی ہے۔ اب یہاں پر دوسرا کوشچن یہ ارائز ہوا تھا کہ کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، کتاب ہمارے پاس بڑی جسامت میں اگر ہم بہت سارے صفحوں کو اکٹھا کریں تو اس سے ہمارے پاس ایک کتاب بنتا ہے، اور ہماری اصطلاح میں ایک ہمارے پاس کتاب بک کا کنسیپٹ اور ایک ہمارے پاس رسالہ ہوتا ہے، تو میگزین جس کو ہم کہتے ہیں۔ شریعت میں بڑا جو ہوتا ہے، جو بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم کتاب کہتے ہیں، اور جو رسالے کی جسامت جتنا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے جس کو تختوں وغیرہ پہ لکھا جاتا ہے یا صفوں پر لکھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کتاب اور صحیفے ہو گئے۔ پھر آسمانی کتابیں تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 بڑے بڑے کتابیں ہیں جو 4 بڑے برگزیدہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء تو بہت سارے دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ 4 بڑے انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 4 بڑی کتابیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تمام انبیاء میں سے سب سے افضل ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر تھے، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً 100 آیات اور بہت سارے 200-300 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی شکل میں دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں، ایک کوشچن یہاں پہ یہ اراض ہوتا ہے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، دجال کا نزول ہو جائے گا، ساری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، مسلمان پریشان ہوں گے، تو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ مسلمان جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، مسلمانوں کا، مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا ہے آسمانوں میں، ابھی وہ آسمانوں میں ہیں۔ جب قیامت نزدیک آ جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قرآن سے یہ بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تذکرہ فرمایا ہے، انی جاعلک انی متوفیک الیہ انی متوفیک ورافعک الیہ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں،
بعد میں آپ کو موت دیں گے، ابھی موت نہیں دیتے. بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ انی متوفی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو موت دیتے ہیں اور آپ کے لیے اور آپ کو اٹھاتے ہیں. تو عیسائی لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا نعوذ باللہ، اور ہماری گناہوں کا کفارہ ہوگی اور پھر وہ مرنے کے بعد آسمان پر اٹھا دیے گئے. اسی طرح آج کل ایک اور جو قادیانی لوگ ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں. تو یہ اصل میں تقدیم اور تاخیر عبارت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی متوفی کا، میں تجھے بعد میں موت دوں گا، بعد میں آپ کو موت دے دوں گا، وراکبک کا الیہ، اور فی الحال میں آپ کو اوپر اٹھاتا ہوں. آیات کا ترجمہ اور تفسیر اسی طرح ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہے، قرب قیامت میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اب یہاں سے جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یہاں سے وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اور جو اور پیغمبروں کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر آئیں گے، وہ لوگ یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں تشریف لائیں گے، تو آپ لوگوں کے بقول تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں. جب وہ وفات ہو گئی تو ان کے بعد تو پیغمبر آ گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ آ گیا. تو دیکھیے یہ بات آپ لوگوں کو میں کلیئر کرا لینا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی آئیں گے، لیکن نبی نئے نبی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ ان کو نبوت ان کے پاس ہوگی، ان کی شریعت چلے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ قانون ہے، دنیا میں جو بھی پیغمبر آتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس کے کتاب حق ہوتا ہے، اس کا شریعت حق ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اگر کوئی کسی بھی پیغمبر کو اس کی کتاب کا انکار کرے وہ کافر ہے. کوئی کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، جتنی بھی صحیفے گزرے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھیں گے اور تمام کتابوں پر ایمان رکھیں گے. کسی بھی اگر نعوذ باللہ ایک پیغمبر سارے 1,24,000 کو چھو کر پیغمبروں کو بند مانتا ہے، ایک پیغمبر کو نہ مانے وہ کافر ہے. اسی طرح اگر کوئی تمام کتابوں کو تمام صحیفوں کو مانے لیکن صرف ایک کتاب کو نہ مانے وہ کافر ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور قانون ہے کہ جو نبی اور پیغمبر ہوتا ہے جب اس کے بعد دوسرا پیغمبر آتا ہے تو اس نبی کا دین اور شریعت وہ منسوخ ہو جاتا ہے. جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، ان کا کتاب انجیل منسوخ ہو گیا. اب ہم نہ انجیل کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کا نیا شریعت ہے، نئی کتاب قرآن پاک ہے. اب ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کے مطابق اسلام کو قبول کرنا ہو اور ہم نے قرآن پاک پر ایمان لانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ میرے خیال سے تورات کا تلاوت کر رہے تھے، تورات کو پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب غصہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس کو منسوخ کرنے والا ہوں، یہ تو منسوخ ہو گیا، آپ کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرانی کتابوں کو اب نہیں دیکھنا چاہیے. ایک تو وہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں اور ان کو دیکھیں تو وہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے. کوئی بھی کتاب کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ ان کی اصل عبارت جو آسمانی عبارت نازل ہوئی ہے آسمانی عبارت بھی ابھی تک موجود نہیں ہے. اور اس کا آپ لوگ جانچ لیں، آج کے زمانے میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے قرآن پاک وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ایک زبر زیر کا قرآن پاک میں آگے پیچھے نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی کر سکتا ہے. بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات ایسے رونما ہوئے کہ اور لوگوں نے اسلام کے مخالف جو لوگ ہیں انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں قرآن پاک محفوظ ہے یا نہیں. قرآن پاک میں بھی رد و بدل کیا، انجیل کے نسخے میں بھی رد و بدل کیا، تورات میں بھی رد و بدل کیا، اور نسخوں میں جب ان کو پھیلا دیا لوگوں میں فوراً قرآن پاک میں ایک زبر زیر کی غلطی انہوں نے کی تھی، وہ لوگوں نے پکڑ کر ان کو بتا دیا کہ یہ اس میں غلطی ہے. تو آج کل ہمارے پاس کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے. لوگ مجبور ہو کر اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے اسلامک اسکالر بھی ہیں. پیری طریقت رحمۃ شریعت حضرت مولانا مفتی حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ اللہ علیہ، وہ اپنا کیا سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں چلا گیا تو ان کی تبلیغی دورہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ امریکہ میں چلا گیا تو وہاں پہ ایک آرگنائزیشن تھی جو بین المذاہب تمام لوگوں کو ہر مذہب سے لوگ ان کو بلاتے تھے اور وہ اپنی مذہب کے متعلق ڈیبیٹ کرتے تھے.
تو ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ جب میں چلا گیا تو مسلمانوں کا جو ایک نمائندہ گروپ تھا وہ میرے پاس آ کے اور مجھے کہا کہ آپ ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کریں. تو انہوں نے کہا دا به د هغې سر سره لیول کې داسې داسې ولګي داسې دوک ته د لاندې په سامانونه کې باندې په غونډې یہ ہوتا دا ورته داسې ولګي خو سرونه ټول یو رنګ راوله سرونه نه دي چې سرونه ټول. تو حضرت شیخ صاحب نے کہا کہ مسلمان میرے پاس جب آئے انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کریں. وہاں پہ مسلمان کی طرف سے جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی نمائندہ آتا ہے تو جو دنیاوی علوم کا ہوتا ہے پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے یا انجینئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا اسی طرح اور دنیاوی فلاسفر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس پر مذہب کے حوالے سے کوشچن کرتے ہیں. اس بندے کے پاس تو مذہب کا کوئی نالج نہیں ہوتا تو اس کو لاجواب کرتے ہیں. جب ہم کوئی عالم اسکالر لے کے آتے ہیں مفتی لے کے آتے ہیں تو وہ لوگ دنیاوی سائنس انجینئرنگ ٹیکنالوجی اس میں اس پہ کوشچن کرتے ہیں. تو حضرت جی نے ان کی ڈیمانڈ کو قبول کیا. انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی بات مانتا ہوں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ میکینیکل انجینئرنگ میں بھی ٹاپ ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینی علوم بھی ان کو بہت زیادہ دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں آپ کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب میں چلا گیا ان کے ڈیبیٹ میں شامل ہو گیا تو ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام لوگ یہودی ہیں عیسائی ہیں اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ لاجواب کریں. آپس میں سب لوگ ملے ہوئے تھے آپس میں کوئی کسی پر طنز اور کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا. جو ٹارگیٹ ان کا ہوتا تھا وہ مسلمان اور اسلام ہوتا تھا وہ اسلام پہ اعتراضات کر دیتے. بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ ہماری وہ سیشن ہو گئی. تو جب میٹنگ کلوز ہوتی تھی تو کلوزنگ کے ٹائم پہ وہ لوگ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ نیکسٹ میٹنگ ہم کس ایجنڈے پہ کریں گے. تو حضرت جی نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ہماری جو میٹنگ ہوگی وہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے وہ اپنی جو آسمانی کتاب ہے اس کا کچھ حصہ یہاں پہ ریسائٹ کرے گا تلاوت کرے گا. تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے تائید کی. انہوں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے ہم آپ سے ایگری ہیں اور نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہوگا. نیکسٹ میٹنگ ہماری اس بات پہ ہوگی کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ وہ اپنی اپنی آسمانی کتاب کا تلاوت کریں گے. بہرحال میٹنگ ختم ہوگی. کہتی جب نیکسٹ میٹنگ میں شامل ہو گئے تو جو ہوسٹ تھا اس نے مجھے کہا اس کا نام احمد تھا اس کو کہا کہ احمد آپ سٹارٹ کریں. تو حضرت جی نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں پہلے اور مسالک اور مذاہب کے لوگ سٹارٹ کریں گے میں لاسٹ میں اپنی کتاب کا تلاوت کروں گا. تو پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عیسائی کو موقع ملا. تو عیسائی نے جب سٹارٹ کیا تو اس نے انگلش ٹرانسلیشن ایک پیراگراف سٹارٹ کیا. تو حضرت جی نے کہا کہ میں نے انگلی اٹھائی میں نے کہا کہ کوشچن. تو جب ہوسٹ نے کہا کہ احمد آپ کا کیا کوشچن ہے تو حضرت جی نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آسمانی کتاب کا کچھ حصہ تلاوت کریں گے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسائی لوگ وہ تو انگلش پڑھ رہے ہیں انگلش کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب انگلش میں نازل نہیں کی. انجیل کا جو ہے وہ اپنی عبرانی زبان میں نازل ہوا ہے. تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عبرانی زبان میں اس کو پڑھیں. تو عیسائی جو ہے وہ لاجواب ہوئی. اس نے کہا کہ ہمارے پاس عبرانی زبان میں تو اصل کتاب نہیں ہے. تو حضرت جی نے کہا کہ اٹس مین کہ آپ کے پاس اصل کتاب نہیں ہے تو آپ کس طرح تلاوت کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اور مذاہب کے لوگ بیٹھے تھے تو فوراً یہودی بھی تھا. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ہمارے تورات کی نمبر آ رہی ہے تورات بھی موجود نہیں. تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے علن اعلان سارے مذاہب کے بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. وہ یہودی کھڑا ہو گیا وہ بڑا چالاک تھا اور اس نے یہ اعلان کیا اور یہ مان لیا کہ دنیا میں آج جو کتاب اصل اور محفوظ حالت میں موجود ہے وہ قرآن پاک. اٹس مینز کہ ان لوگوں نے بھی مان لیا کہ اصل اور محفوظ حالت میں جو کتاب موجود ہے وہ قرآن پاک. یہ محفوظ حالت میں ہے باقی کتابیں وہ تمام منسوخ ہو گئی. قرآن کا حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو اٹس مینز کہ قرآن پاک اپنی اصل حالت میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. قیامت کے صبح تک یہ محفوظ رہے گا. لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے کافی شافی بنا کے بھیجا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی صورت میں نہیں آتا. اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے لیکن یاد رکھیے وہ بطور امتی آئیں گے. دلیل کیا ہے انہوں نے تو یہ دعا کی. تو دیکھیے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کا یہ ہمیں مرتبہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے کہ مسلمانوں کا جو دین ہے دین اسلام اور ہمارا جو پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ الحمدللہ
مسلمان اور پیغمبر پاک ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ باقی پیغمبر بھی جب آتے تھے اور وہ ہماری امت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فضائل سناتے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے تھے اس پیغمبر کی امت میں مبعوث پیدا فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمائیں گے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ بٹھایا ہے. پھر بھی قیامت میں وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن بطور امت ہی آئیں گے، بطور پیغمبر نہیں آئیں گے. دوبارہ جب آئیں گے تو بطور امت. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر یہ ہے کہ ایک تو وہ جب لوگوں کو تبلیغ کریں گے تو شریعت محمدی کی تبلیغ کرے گا، اپنی عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرے گا، بلکہ آپ السلام کا جو دین ہے اسلام کا تبلیغ کرے گا، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرے گا، اپنا کتاب وہ تبلیغ نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب وہ نازل ہوں گے تو دمشق جو شام کا ایک شہر ہے وہاں کے ایک مسجد ہے، اس کے مشرقی مینار پہ آپ آسمان سے اتریں گے. تو اس کے بعد وہ آئیں گے یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، مسلمانوں کی امامت کا ٹائم ہوگا، عصر کا نماز اس کا ٹائم ہوگا، تو لوگ امام کو کہیں گے کہ امام کے لیے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آفر کر کے کیا نماز پڑھائیں، امام آپ بن جائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ انکار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے سوال مانگی تھی کہ میں آپ کی امت میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں امتی میں شمار ہو جاؤں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ خود امام بن جاتا ہے، وہ کسی کا اقتدا نہیں کرتا. عذر کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری نمازیں خود پڑھائی ہے، تو جو نبی ہوتا ہے وہ خود امام بن جاتے ہیں اور لوگ اس کے مقتدی بن جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نبی نہیں ہوں، اب میں بطور امتی. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عقیدوں کو جانیں، اس کو ذہن نشین کرا لیں. جب کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بطور امتی آئیں گے، پھر بھی قیامت میں وہ آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے، دنیا سے شر و فساد کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں امن وہ امان کا دورہ ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، بارشیں زیادہ ہوں گی، اناج غلہ زیادہ ہوگا. مسلمانوں کے پاس اتنی زیادہ مقدار میں تمام چیزیں ہوں گی، لوگ زکات ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہوں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ پر آئیں گے، دجال کا فتنہ آئے گا. اور آج کل جو حالات بن رہے ہیں وہ دجال کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے آپ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے. اپنی امت کو ڈرایا، ڈر جاؤ، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگ ہر جمعہ کے دن آپ لوگ سورہ کہف کا پورا تلاوت کریں تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. جن بندوں کو سورہ کہف پورا پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں تو پہلی اور آخری سورہ کہف کے پہلی اور آیت 10 آیتیں اگر وہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. آپ لوگوں کو یہ یاد رکھیں کہ حالات آئیں گے لیکن آپ لوگ بچیں گے روحانی اعمال سے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے لوگوں کی روحانی تربیت کی ہے، تو روحانی تربیت کی وجہ سے لوگ مسئلوں سے، مشکلات سے، حوادث سے اور فتنوں سے بچیں گے. تو اگر ہم لوگ روحانی اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ فرمائے گا. رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں عبادات زیادہ کریں، تلاوت قرآن پاک زیادہ کریں، نوافل زیادہ کریں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. اگر آپ میں سے اسٹوڈنٹس کو